بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 سے پڑھیں گے۔ آج کے اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی اس کا تذکرہ ہے۔ ان پر صالح علیہ السلام نے آ کر ان کو بھی وہی دعوت دی۔ پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان اسباق کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچایا کریں، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں، فیس بک میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام جائے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور ان واقعات سے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی، نصیحتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اخاہم کیوں آتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ قومی بھائی یا انہی کے قوم سے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین بھائی کا لفظ بولتے ہیں۔ قالا، تو صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی یہی دعوت تھی، سب سے پہلی بنیادی دعوت یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے الہ بنائے ہوئے تھے، اور ہر قوم کا یہی نظریہ تھا کہ یہ بت سفارشی ہیں ہمارے۔ انہوں نے مجسمے اولیاء کے بنا لیے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قوم نوح سے شرک کی ابتدا جو ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی، کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی پہلے تصویریں بنائیں، پھر مجسمے بنائے، پھر آگے اگلی نسل نے ان کو معبود بنا لیا تھا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام درس دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، ساتھ ہی ایک پہاڑی تھی۔ انہوں نے کہا اسی پہاڑی سے، اس پتھر سے ایک اونٹنی نکل کر آ جائے، اور وہ حاملہ بھی ہو اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو، تو پھر ہم مان لیں گے واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ نشانی، ان کا مطالبہ، منہ مانگی نشانی پوری کر دی۔ اسی پہاڑ سے نکل آئی اونٹنی۔ ھذہ ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے یہ ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم، آیا تمہارے لیے نشانی ہے، نشانی مانگی تھی نا، اب آ گئی یہ نشانی۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے اس کو کھانے دو۔ ولا تمسوھا بسوء، نہ چھونا اس کو برائی کے ساتھ، یعنی اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی تم نے کوشش نہیں کرنی، اس کو کچھ نہیں کہنا، اللہ کی زمین سے یہ کھائے۔ فیأخذکم، اگر تم نے اس کو تکلیف دی، نقصان پہنچایا، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَاذْكُرُوا، اور ساتھ پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، کہ جب بنایا اللہ نے تم کو خلیفہ، من بعد عاد، عاد کی قوم کے بعد، وَبَوَّأَکُمْ، اور اس نے جگہ دی ہے تم کو، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرمی سے، قصوراً، محل، اس زمین کی نرمی سے تم محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے، بیوتاً، گھر۔ فاذکروا، یاد کرو تم، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، اللہ ایک رب کے علاوہ دوسروں کو معبود بناؤ گے، تو یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اور قال الملا، کہا سرداروں نے، یہاں بھی وہی سردار آڑے آئے، الذین، وہ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم سے، للذین، ان لوگوں سے کہا، ان لوگوں سے، للذین استضعفوا، جو کمزور تھے، وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، لمن، اس کے لیے، آمن منہم، جو ایمان لائے، کمزور سمجھے جانے والے جو مومن بن گئے۔ میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ سردار آڑے آتے ہیں، اور غریب غربا جو ہیں وہی لوگ ہی سب سے پہلے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہی سردار لوگ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو عقل نہیں، تمہارے پاس تو دنیا کی سہولتیں نہیں، اگر یہ چیز سچی ہوتی تو ہم نہ مانتے، سب سے پہلے ماننے والے ہم ہوتے، یا تم ماننے سے پہلے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا، تم نے پوچھا ہی نہیں ہم سے۔ ٹھیک ہے نا، ان کا ایک سرداروں کا، وڈیروں کا، بڑے دنیا داروں کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، یہ ہمارے تابع ہوں، غلامانہ زندگی بسر کریں ہماری، ہم سے پوچھ کر ہر کام کریں، تو وہ ان پر سختیاں کرتے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم نے پڑھا کہ ابو جہل جو تھا وہ ظلم کرتا، ستاتا، مسلمانوں کو مارتا، غریب مسلمانوں کو، کمزوروں کو۔ حضرت بلال پر کتنے ظلم کیے گئے، یہ صرف یہی تھا نا
کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر کیوں کر لیا؟ تمہارے پاس زیادہ عقل ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ تو کیا کہنے لگے؟ اتعلمون، کیا تم سمجھتے ہو ان صالحا مرسل من ربی، کیا صالح علیہ السلام مرسل من ربی اللہ کا سچا رسول ہے؟ تم نے اس کو سچا مان لیا، تمہارے پاس زیادہ عقل آ گئی ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ بے شک ہم بما ارسل به، جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ، جو رسول، جو دعوت، جو پیغام لے کر آیا ہے، مؤمنون، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ سچی ہے، ان کا پیغام سچا ہے۔ آگے پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنے کے ساتھ کیا کیا پھر اللہ کا ان پر کس طرح عذاب آیا، انشاءاللہ یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہی درس اور سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے تکبر نہ کریں۔ قال الملأ الذی نستکبروا، تکبر کرنے والوں نے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور جھٹلا دیا۔ پچھلی قوم میں کیا تھا؟ وہاں بھی ایک سبق اور درس یہی تھا کہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں آ کر انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اور یہاں کیا ہے؟ سرداروں نے تکبر میں آ کر کہ اگر ہم مان لیں تو پھر سرداری تو ہماری ختم، ہمیں تو پیغمبر کی بات ماننی پڑے گی، اس کے فرامین اور اس کے حکموں پر چلنا پڑے گا، ہمارے حکم تو پھر کوئی نہیں مانے گا۔ اسی تکبر اور گھمنڈ میں آ کر انہوں نے بھی نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تکبر سے بچ جائیں اور قرآن و حدیث کا جو بھی حکم ہو سر تسلیم خم کر لیں۔ اور یہ بھی ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اکثر پیغمبر کی بات ماننے والے، دعوت کو قبول کرنے والے، قرآن و سنت پر چلنے والے غرباء ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشخبری دی، فرمایا فطوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے اور نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔